قرآن کے حقوق ادا کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی؟ لیکن ادا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گھر کے قریب ڈھونڈ لینا کسی گھر میں کوئی باجی بیٹی ہو نا، باجی جس نے خود قرآن نہ پڑھا ہو، سیکھا نہ ہو، شوہر فوت ہو گیا، والدین فوت ہو گئے، تی غیرت مند خاتون، حیادار خاتون، گھر کا گزارا نہیں چل رہا، بھیک مانگ نہیں سکتی، بڑا آسان کام ہے یار، قرآن والوں کو لوگ بڑے پیسے دیتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد میرے گھر میں پڑھائی بھی ہوگی، اپنے بچوں کو یہاں بھیج دینا۔ وہ بچے وہاں چلے جائیں گے، جانے کے بعد آئیں گے اپنے ابو کو کہیں گے جی میرا پارہ ختم ہو گیا، میں نے 12واں پارہ بھی ختم کر دیا، ابا جی آپ کو تھوڑا سا قرآن سنا دوں؟ وہ کہے گا سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها۔ ابا کہے گا ماشاءاللہ کمال کا قاری بن گیا۔ اماں دوسرے گھر میں چلی جائے گی، اماں جی اپنے بچوں کو بھی نا باجی کے پاس بھیجا کرو، وہ مدرسے کے قاری صحیح نہیں پڑھاتے۔ کیوں؟ وہ تو کبھی کبھی مارتے بھی ہیں بچوں کو، اور جناب واپس کر دیتے، آپ کو سبق یاد نہیں ہے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک ایک آیت 2 آیتیں پڑھاتے ہیں۔ یہ جو ساتھ والی باجی ہے نا، وہ 2 دن میں پارہ ختم کرا دیتی ہے، اور بچے ایسے اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب اس باجی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ امالہ کسے کہتے ہیں، مجریحہ اور مجریحہ میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کو وہی بھیج دیتے ہیں۔ بیچنے کے باوجود بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، اور حافظ بننے کے باوجود بھی اس نے قرآن کا پہلا حق ادا نہیں کیا ہوتا، اس نے قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ پہلا حق ادا کرنے کے لیے باجیوں کے پاس نہیں، قاریوں کے پاس بھیجنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا، پڑھ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، قرآن پڑھنا تو قاریوں کا کام ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں قاری نہیں ہوں، قرآن پڑھنا تو قاریوں کا کام ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ، بس جی اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دیا، اور جی گلشن یاسین میں اپنے بچوں کو مت بھیجنا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نا وہ لوگ وہ والے ہیں، اور آپ اس کے پاس بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں تمہاری اس دعوت پہ، قربان جاؤں تمہاری اس محنت پہ۔ آپ اگر قرآن کے جاننے والے ہوتے، اگر آپ قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے، آپ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ گلشن یاسین میں مت بھیجنا، آپ کہتے کہ جو جا رہے ہیں ان کو راکنا ابو جال والا ہوتا ہے، ان پر محنت کر کے قاری کے سامنے بٹھا دینا، یہ میرے نبی کی محنت ہے، میرے نبی کی صحابہ کی محنت ہے۔ قرآن کے 3 حقوق جو ادا کرے گا، یہ قرآن کو آگے رکھنے والا ہے، قرآن کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور صرف جنت میں نہیں جائے گا۔ آج 22 رمضان گزرا ہے، 23واں رمضان شروع ہو چکا ہے۔ 21 رمضان المبارک کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد، اللہ کا شیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ کے حبیب سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو سیکھا
میں گفتگو ختم کرنے لگوں بھائی، موبائل والے احباب موبائل بند کر کے میری طرف ایک لمحے کے لیے بڑا زبردست سبق دینے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے قرآن کو سیکھا، جس نے قرآن کو، بولیے، جس نے قرآن کو، جس نے قرآن کو پھر اس کو حفظ یاد کیا، پھر اس کو، اور پھر اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اللہ قیامت والے دن اس حافظ قرآن کی اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے حق میں شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن کی برکت سے 10 آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ لیکن ہم نے تو جنت میں نہیں جانا بھائی، ہم تو ویسے ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نماز صحابہ نے پڑھی، جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں۔ روزہ صحابہ نے رکھا، جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں۔ جہاد صحابہ نے کیا، جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں۔ تبلیغ صحابہ نے کی، جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں۔ اڑوس پڑوس کے حقوق صحابہ نے ادا کیے، جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں۔ تہجد کی نماز صحابہ نے پڑھی، جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں۔ کیوں بھائی؟ میں کیوں ہوں جنت کا ٹھیکیدار؟ اس لیے کہ پیسے لے کر میں اللہ کی تعریف جو سناتا ہوں، پیسے لے کر اللہ کے حبیب کی تعریف جو سناتا ہوں، بھائی ہم نے بھی جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ جانا ہے۔ جنہوں نے جانا ہے پہلی فرصت میں پہلا کام تو یہ کر لے کہ اپنے بچے لا کر حضرت قاری عمر فاروق معاویہ صاحب اور مولانا محمد نبی صاحب کے حوالے کر دیں۔ کون کون ہے تیار؟ جی اچھا، لیکن صرف ایک کام نہیں کرنا کہ بچے حوالے کر دینے۔ بچے حوالے کرنے کے بعد یہ قاری صاحب جو صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں نا، تو ان کے ایک اپنا دارالعلوم بھی چلتا ہے، اور اس دارالعلوم کے لیے چندے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر ان کو وہ چندہ آپ کو دینا پڑے گا، نہیں تو پھر وہ نہیں پڑھائیں گے، وہ کہیں اور سے وہ چندہ اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہ دونوں کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ تھوڑی دیر اوپر رکھ کے نا، جلدی سے نیچے لگا، مولانا دیکھے تو صحیح کہ کون کون ہے۔ ہاں بھائی سارے انشاءاللہ۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک اور کام اللہ نے بتایا قرآن میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے چپ کر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، ایسی تجارت شروع کر چکے ہیں جس میں نقصان کا نام ہی نہیں ہے، کوئی نقصان کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا اہتمام بھی کریں گے۔ پکی بات ہے، روزوں کے بعد بھی اللہ صحیح کہہ رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو ویسے روزے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں نماز فرض نہیں ہوتی۔ اچھا، حالات سارے ایک ہیں۔ چلو آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ فرض ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جتنے نمازی رمضان میں نظر آتے ہیں یہ آئیں گے غیر رمضان میں۔ اور تیسرا کام، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو مال اللہ نے دیا ہے کبھی چپ کر آ کر مولانا کو دیں گے، کبھی کبھی جب دیکھیں گے